بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ ترجمان شیعہ ٹی وی کی جانب سے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، یہ کلپ مولانا منظور مینگل صاحب کی غلط فہمی، ان کو دو غلط فہمیاں ہوئی ہیں، اس کے جواب میں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ مولانا منظور مینگل صاحب اپنے مدرسے میں بچوں کو درس دیتے ہوئے امامت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امامیہ فرقے والے، ان سے مراد فقہ جعفریہ والے ہی ہیں۔ فقہ جعفریہ کے پیروکاروں کو ہی امامیہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اماموں کے ماننے والے ہیں۔ فقہ جعفریہ کے پیروکار کو ہی اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ اور فقہ جعفریہ کے پیروکاروں کو ہی شیعان علی کہا جاتا ہے، یعنی علی کے پیروکار، شیعان علی، علی کے پیروکار۔ تو یہ چاروں نام جو معروف ہیں برصغیر پاک و ہند میں، یہ فقہ جعفریہ کے ہی پیروکار ہیں۔ یعنی عقیدہ ایک ہے، نام چار معروف ہیں۔ فقہ جعفری بھی انہیں کہتے ہیں، شیعان علی بھی انہیں کہتے ہیں، امامیہ بھی انہیں کہتے ہیں، اور اثنا عشریہ بھی انہیں کہتے ہیں۔ تو مولانا منظور مینگل صاحب امامت پر گفتگو فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ امامیہ فرقے، یعنی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو منصب امامت پر فائز ہوگا وہ ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ منصب امامت اسے دیتے ہیں فقہ جعفریہ والے جو اپنی زندگی کے کسی بھی دور میں ظالم نہ رہا ہو، نہ اسلام لانے سے پہلے، نہ اسلام لانے کے بعد، نہ مرنے سے پہلے، نہ اپنی زندگی کے کسی حصے میں ظالم رہا ہو۔ تو امامیہ والے جو ہیں وہ اسے امام نہیں مانتے جو اپنی زندگی کے کسی حصے میں ظالم رہا ہو۔ پھر آگے مولانا منظور مینگل سے فرماتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ امام ظالم نہیں ہو سکتا، ظالم کو امامت نہیں ملتی، یہ شیعوں کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ یہ غلط فہمی مولانا منظور مینگل صاحب کو، پہلے اس غلط فہمی کا جواب دے دوں کہ مولانا منظور مینگل صاحب، یہ اصول کہ ظالم کو امامت نہیں مل سکتی، یہ شیعوں نے نہیں بنایا ہوا، یہ قرآن اور احادیث مبارکہ کے مطابق ہے۔ شیعوں نے اپنوں سے نہیں گڑھا ہوا یہ اصول۔ آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ امامت کو میری ہی نسل میں رہنے دے؟ تو کیا فرما رہا ہے خداوند قدوس؟ لا ینال احد الظالمین، کہ یہ جو عہدہ ہے کسی ظالم کو نہیں ملے گا امامت کا۔ تو شیعان حیدر کرار یا شیعان علی، فقہ جعفریہ والے، امامیہ یا اثنا عشریہ، یہ اپنے طرف سے اصول نہیں بنا رہے امامت کا، یہ اللہ قرآن اور احادیث رسول کے مطابق یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ امامت جو ہے وہ کسی ظالم شخص کو نہیں مل سکتی۔ پھر آگے دوسری غلط فہمی میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ فقہ جعفریہ والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امامت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے۔ پھر خود اس اعتراض کو آگے بڑھاتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مفضول جو ہے وہ افضل سے اعلیٰ ہو، اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہر نبی امام ہو سکتا ہے لیکن ہر امام نبی نہیں ہو سکتا۔ اور فقہ جعفریہ کے مطابق یہ منظور مینگل صاحب فرما رہے ہیں کہ امامت جو ہے وہ افضل ہے نبوت سے۔ تو مولانا منظور مینگل صاحب کی اس دوسری غلط فہمی کے جواب میں عرض یہ کرنا ہے کہ مولانا صاحب دیکھیے، فقہ جعفریہ میں امامت نبوت سے افضل ہرگز نہیں ہے۔ آپ کسی بھی فقہ جعفریہ کے عقائد کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں اصول دین میں چوتھا اصول یہ نظر آئے گا امامت کا۔ اس کی تعریف صاف لکھی ہوئی ہے کہ امامت ایک الہی عہدہ ہے، جیسے اللہ نبی کو معین کرتا ہے، اللہ خود معین کرتا ہے، اسی طرح امام کو بھی نبی خود اللہ کے حکم سے معین کرتا ہے۔ یعنی نبی اگر حجت خدا ہے تو امام بھی حجت خدا ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سب سے افضل ہستی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام، جن کی جانشینی کا اعلان، جن کی نیابت کا اعلان غدیر خم کے میدان میں
اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے 1,20,000 اصحاب کے مجمع کے سامنے کیا ہے۔ قرآنی آیات بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ عقیدہ ہے شیعوں کا کہ امامت ایک منصب الہی ہے، الہی عہدہ ہے۔ انسان اکٹھے ہو کر اجماع کر کر امام کسی کو نامزد نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الہی عہدہ ہے، خاص عہدہ ہے نبوت کے بعد۔ لیکن فقہ جعفریہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ سب سے برتر ہستی ہے کائنات کی، سب سے عظیم ہستی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، سب سے عظیم ہستی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی ہستی ہے، سب سے عظیم اور برتر، اور علمی مرتبے میں سب سے عظیم ہستی ہے۔ رسول اللہ کے بعد ہیں حضرت علی کا مقام، حضرت علی کے بعد پاس منصب امامت ہے، منصب نبوت نہیں ہے۔ تو شیعان حیدر قرار کبھی بھی حضرت علی کو رسول اللہ سے افضل نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ کے جانشین ہیں حضرت علی علیہ السلام، ان کے نائب ہیں۔ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ جانشین رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کی ترویج کرنا، اسے پھیلانا، اس کی تبلیغ کرنا، اور رسول اللہ جیسا کردار پیش کرنا، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق امام اپنی طرف سے کوئی بھی لفظ نہ اضافہ کر سکتا ہے دین اسلام میں، نہ کمی کر سکتا ہے۔ جو فقہ جعفریہ کے 12 امام ہیں، 12واں امام پردہ غیب میں ہے، 11 اماموں کی سیرت دنیا کے سامنے ہے، 260 ہجری تک رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی امامت جو چلی حضرت علی علیہ السلام سے، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام محمد جعفر صادق، اسی طرح 12 اماموں تک، یہ سب کی سیرت دنیا کے سامنے ہے کہ جو کردار میں بھی رسول کے پیروکار تھے، جو رفتار میں بھی رسول کے پیروکار تھے، جو کلام میں بھی رسول کے پیروکار تھے، اور دنیا میں ان اماموں نے کسی سے درس حاصل نہیں کیا۔ رسول اللہ نے جس طرح دنیا میں آ کر درس حاصل نہیں کیا، اللہ نے ان کو علم لدنی عطا کیا، اسی طرح اماموں کو بھی اللہ نے علم لدنی عطا کیا۔ یہ عقیدہ ہے فقہ جعفریہ کا کہ امامت ایک الہی عہدہ ہے، اللہ رسول اللہ کے ذریعے امام کو تعینات کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، اور امام بھی جو ہے وہ رسول کی طرح، نبی کی طرح معصوم ہونا چاہیے، امام سے خطا سرزد نہیں ہوتی۔ یہ قانون ہے، یہ اصول ہے فقہ جعفریہ کا۔ تو آپ کی مولانا منظور مینگل صاحب کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی کہ شیعان علی امامت کو نبوت سے افضل سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی ہستی ہے سب سے عظیم، رسول اللہ کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی ہستی ہے، پھر اسی طرح پہلے امام حضرت علی ہیں، پھر امام حضرت علی کی وصیت کے مطابق امام حسن ہیں، پھر امام حسین ہیں، پھر وصیت کے تحت اور رسول اللہ کی احادیث کے تحت کہ رسول اللہ کا فرمان تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، پہلا نام علی ہوگا اور آخری نام میرے نام سے ملتا ہوگا، امام محمد مہدی علیہ السلام۔ تو یہ عقیدہ امامت ہے فقہ جعفریہ کا۔ امید ہے مولانا منظور صاحب کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی تھی، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ میں اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی میری اصلاح کر دے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ گفتگو کی تھی۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ فقہ جعفریہ حضرت علی کو رسول اللہ سے افضل نہیں سمجھتی، رسول اللہ کا جانشین سمجھتی ہے، ان کا وصی سمجھتی ہے، اللہ کا ولی سمجھتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔